بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، فیاض علی خان چوتھے لیکچر کے ساتھ حاضر ہے۔ دوستو، پچھلے 3 لیسن میں ہم نے جو کچھ بھی پڑھا وائرلیس کے متعلق، لائن کے متعلق، فائبر کے متعلق، یا ان سب چیزوں کو اکٹھا کر کے نیٹ ورکنگ کرنے کے متعلق، آج اس چوتھے لیسن میں ہم کوشش کریں گے کہ اس بات کو ہم کلوز کریں اور نئی چیزوں کی طرف داخل ہوں۔ ٹھیک ہے، تو آج کا لیسن بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم جتنی بھی ڈیوائسیں پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں آج ان کو ہم یوز کریں گے مختلف موڈز پہ، اور ایک بہت بڑی سلائیڈ ہوگی، ایک ہی سلائیڈوں میں سلائیڈ ہوگی، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ کون کون سی ڈیوائس ہم کہاں کہاں پہ یوز کر سکتے ہیں۔ پہلے اس ملٹی سلائیڈ پریزی میں اس کا آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارا نیٹ ورک آج کس طرح کا نظر آئے گا اگر دور سے دیکھا جائے۔ جی، یہ ہمارا پورا نیٹ ورک ہے جو کہ ہم نے تیار کرنا ہے۔ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ یہ کس طرح تیار ہوا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو سب سے پہلے ہمیں حاصل کرنا ہے انٹرنیٹ حاصل کرنے کے بعد وہ کنیکشن ہمارا جاتا ہے ڈی ایس ایل موڈیم میں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ڈی ایس ایل موڈیم کے بعد ہمارے پاس نیٹ اویلیبل ہوتا ہے یوز کرنے کے لیے۔ اب ہم اس کو خود یوز کریں یا دوسروں تک پہنچائیں وہ ہماری مرضی ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں اگر دوسروں تک پہنچانا ہے اور سیکیور کرنا ہے اور مینجمنٹ بھی سنبھالنی ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک سرور چاہیے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، یہ سرور مشین ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ پی سی ہے، اس کے اندر سرور انسٹال کرنا ہوتا ہے، نہ کہ پری انسٹال نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اس میں انسٹال کرنا پڑتا ہے اور اس کو آپریٹ کرنا پڑتا ہے اور بتانا پڑتا ہے کہ بھائی تمہیں یہاں سے کنیکشن مل رہا ہے اور یہاں پہ تم نے آؤٹ کرنا ہے۔ پیچھے انٹرنیٹ کے کارڈ لگتے ہیں، کسی میں 2 یا 3 لگے بھی ہوتے ہیں، سرور مشینوں میں عموماً لگے ہوتے ہیں، نہیں لگے ہوتے تو بہت ساری سلائڈیں بنی ہوتی ہیں اس کے اندر۔ وہاں پہ ہم اپنے نیٹ ورک کارڈ یعنی کہ ایتھرنیٹ کارڈ لگا کے اپنے انٹرفیس بڑھا سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں یہاں سے آپ نے مین کنیکشن لینا ہے اور یہاں سے آؤٹ کرنا ہے، اور کیسے آؤٹ کرنا ہے یہ سارا ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ ہم نے سرور بنانا کیسے ہے۔ آج کی جو یہ 3 میتھڈ تھے، وائرلیس کیبل اور وائرلیس اور کیبل کمبائن، اس کو انشاءاللہ آج فنش کر دیں گے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو چھوٹی سے چھوٹی اس کے متعلق جو انفارمیشن ہے آج کمپلیٹ کر دوں، تاکہ آگے جو ہے ہم اس کی کنفیگریشن کے جو مرحلے میں وہ داخل ہو سکیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے نیٹ آیا موڈیم میں سے سرور سے آؤٹ ہوا تو یہ سوئچ میں چلا گیا۔ سوئچ کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ ایک انٹرنیٹ والی کیبل اس میں انٹر کریں جس میں انٹرنیٹ کی سروس ہو، تو باقی جتنا بھی بڑا سوئچ ہو، 16 پورٹ والا، 32 پورٹ والا، تو آپ جس میں بھی کیبل لگائیں گے اس کے اندر بھی نیٹ آ جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا، اچھا جی، یہ 5 کیبلیں ہماری اوپر جا رہی ہیں ٹاور کے اوپر۔ ٹھیک ہو گیا جی، 5 تاریں اوپر جا رہی ہیں، تو یہ اوپر دیکھ سکتے ہیں آپ، اوپر 3 بریجز لگی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم اس کو ساری ڈیوائسوں کو، یہ مختلف ڈیوائسیں لگی ہوئی ہیں، مگر تینوں بریجز ہیں اور یو بی این ٹی کی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم ان سب کو پاور بیم ہی کہیں گے۔ اب پاور بیم آتی ہے، پہلے نینو بیم آتی تھی، ٹھیک ہے، اب پاور بیم آتی ہے، اس لیے ہم ان کو سب کو پاور بیم ہی سمجھیں گے۔ میں نے پکچریں اس لیے لگائی ہیں، کسی بھی شکل کی یو بی این ٹی کوئی بھی ڈیوائس ہو، ٹھیک ہے، اگر وہ 5 گیگا ہرٹز ہے تو سب کا سافٹ ویئر اور سیٹنگ سیم ہوتی ہے۔ ٹھیک، اچھا جی، نیچے ہم دیکھتے ہیں 2 ڈیوائسیں اور لگی ہوئی ہیں جو کہ ہماری 5 تاریں نیچے آ رہی ہیں، 2 ڈیوائسوں کو یہ 2 تاریں آ رہی ہیں اور یہ 3 ڈیوائسوں کو یہ 3 تاریں آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، یہ ہماری جو ایک پاور بیم ہے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری 7 کلومیٹر دور لنک، یہ بلو کلر میں جو ایک لائن سی جا رہی ہے یہ ہمارے لنک کو دکھاتی ہے کہ 7 کلومیٹر دور جا کے یہ لنک ہمارا اس سکول کے اندر لگی ہوئی ایک پاور بیم کے پاس جا رہا ہے، اور یہ
دونوں ڈیوائسیں آپس میں کمیونیکیٹ کر رہی ہیں اور وہاں سے سروس اسکول کے پاس جا رہی ہے. دوسرا لنک ہمارا اس بینک کے اوپر لگی ہوئی ہے. ایک ہی ڈیوائس ہے اور ایک ڈیوائس سے دوسری ڈیوائس کنیکٹڈ ہے جو ہماری پاور بیم 5 کلومیٹر دور پہ ہے. اس کو کہیں گے پوائنٹ ٹو ملٹی پوائنٹ کنیکشن. یہ پوائنٹ ہے، یہ ملٹی پوائنٹ کو کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، تو پوائنٹ ٹو ملٹی پوائنٹ یہ کنیکشن ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، نیچے آتے ہیں. ہمارا یہ جو پاور بیم ہے یہ کہاں جا رہی ہے جی؟ یہ ہماری جا رہی ہے لوکو M5 کو. یہ لوکو M5 سے کنیکٹڈ ہے یہ پاور بیم. اس کو کہیں گے ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ کنیکشن. پوائنٹ ٹو پوائنٹ کنیکشن P2P. نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ ہم غور سے دیکھتے ہیں یہ 3 گھروں کے اوپر جو تصویریں بنی ہوئی ہیں یہ TP لنک کی 5210 لگی ہوئی ہیں. 5210 ماڈل لگا ہوا ہے TP لنک کا، جو کہ میں نے شاید پچھلے لیسن یا اس سے پچھلے لیسن میں بتایا تھا کہ یہ کلائنٹ کے لیے ڈیوائسیں ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ کنیکٹڈ ہے ہماری اس نینو اسٹیشن M2 سے. نینو اسٹیشن M2 2 گیگا ہرٹز کی ڈیوائس ہے، یعنی کہ 2.4 گیگا ہرٹز کی ڈیوائس ہے. اور یہ جو تینوں ڈیوائسیں ہیں TP لنک کی یہ بھی 2.4 گیگا ہرٹز سپورٹڈ ہیں، اور یہ 2.4 کی ڈیوائسیں یہ 2.4 سے کنیکٹڈ ہے. اچھا، دوسری سائڈ پہ ایک نینو اسٹیشن لگی ہوئی ہے، اس کے ساتھ یہ 3 گھروں میں ڈائریکٹ کنیکشن جا رہا ہے جو کہ لگی ہوئی ہے ٹوٹو لنک 200RE. اس میں 2 اینٹینے لگے ہوئے ہیں، تو یہ یہاں سے لے بھی رہی ہے کنیکشن اور اپنے گھر کے اندر آؤٹ بھی کر رہی ہے. یعنی کہ یہ وائی فائی کا گھر ایک بنا ہوا ہے، اس کے اندر وائی فائی کی سروس اس نینو اسٹیشن کے ذریعے آ رہی ہے اور آ بھی رہی ہے اور وہیں پہ ریپیٹ بھی ہو رہی ہے. تو یہ AP کلائنٹ راؤٹر موڈ پہ یہ ٹوٹو لنک کی ڈیوائس لگی ہوئی ہے. نیچے ایک اور گھر ہے، اس میں بھی یہی سسٹم لگا ہوا ہے اور تیسرے گھر میں بھی یہی لگا ہوا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ 2 نینو اسٹیشن 2.4 کی یہ 2.4 یعنی کہ 2 ڈیوائسیں یہ 6 گھروں کو کنیکشن دے رہی ہیں اور اپنی سروسز یہاں تک پہنچا رہی ہیں. یہ جو پاور بیم ہے یہ جسٹ پوائنٹ ٹو پوائنٹ ایک گھر کو لوکو M5 پہ جو ہے سروس دے رہی ہے. یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ یہ کنیکٹڈ ہے پوائنٹ ٹو ملٹی پوائنٹ، یہ 2 جگہوں پہ کنیکشن دے رہی ہے اگر وہ 30 ڈگری کے اندر ہے. یہ جو ہماری پاور بیم ہوتی ہے یہ 30 ڈگری میکسیمم 30 ڈگری تک کام کرتی ہے لانگ ڈسٹینس کے لیے. یعنی کہ کلومیٹرز کا اگر کوئی ڈسٹینس ہے تو آپ کو 30 ڈگری کے اندر ہی جو ہے ڈیوائسیں پوائنٹ ٹو ملٹی پوائنٹ کے لیے لگانی ہوں گی. یہ نہیں ہے کہ ایک ایسٹ پہ لگی ہوئی ہے دوسری جو ہے آپ کی نارتھ یا ساؤتھ پہ لگی ہو، ایسے نہیں چلے گی. وہ تقریباً 90 ڈگری بن جائے گا. تو آپ کا 30 ڈگری کے اندر یہ ڈیوائسیں پوائنٹ ٹو ملٹی پوائنٹ کنیکٹڈ ہے. اوپر والی پاور بیم جو ہماری لگی ہوئی ہے M5 وہ لنک کے اوپر لکھا ہوا ہے 10 کلومیٹر وائرلیس بریج، یعنی کہ 10 کلومیٹر دور ہماری ایک اور ٹاور ہے، اس کے ساتھ یہ ڈیوائس کنیکٹڈ ہے اور ہماری سروس اس پاور بیم کے پاس آ چکی ہے. ٹھیک ہے. اس پاور بیم کے پاس آئی ہے تو یہ نیچے گئی ہے اور ایک سوئچ میں گئی ہے اور وہاں سے 2 تاریں اور نکلی ہیں، یعنی کہ 2 ڈیوائسیں ہماری اور لگی ہوئی ہیں. ایک لگی ہوئی ہے ایک پاور بیم اور ایک لگی ہوئی ہے ہمارا اومنی اینٹینا لگا ہوا ہے راکٹ کے ساتھ. یعنی کہ راکٹ یہ ڈیوائس ہے UBNT کی، سب کی سیٹنگ سیم ہے، یہ ایکسس پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ لگا ہوا ہے جی ایئر میکس کا اومنی اینٹینا جو کہ سروس وہیں پہ آؤٹ کر رہا ہے. اگر یہاں پہ ہمارے کوئی گھر ہوں، یہاں پہ میں نے بنائے نہیں ہے، اگر یہاں پہ گھر ہوتے اور ان کو سروس چاہیے ہوتی اور وہ اس کی رینج کے اندر ہوتے، یعنی کہ 1 کلومیٹر کے اندر ہوتے، تو ان کی ڈیوائسز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے پاس ڈیوائسز کتنی پاورفل ہیں جو 1 کلومیٹر کے اندر وہ اس کے سگنل کیچ کر کے سروس حاصل کر سکے. تو وہ ڈائریکٹ یہاں سے
सर्विस हासिल कर लेते हैं। और ये चारों तरफ करती है, 360 एरिए पे कवरेज देती है, यानी 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर एक तरफ, आधा किलोमीटर एक तरफ। ओमनी ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलोमीटर दूर तक एक साइड में और दूसरी साइड में आधा किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर की रेडियस कवरेज देती है। इससे ज़्यादा ओमनी डायरेक्शन में अगर आप करना चाहें तो आपको पावरफुल डिवाइसें लगानी पड़ेंगी, यानी कि लोको या फिर पावर बीम। अगर M2 की डिवाइस है तो उसके साथ M2 की लगाएंगे, अगर M5 की ओमनी लगी हुई है तो M5 की ही डिवाइसें लगाएंगे। आगे चलते हैं। ये पावर बीम हमारा लिंक के ऊपर लिखा हुआ है, जैसे 12 किलोमीटर दूर, तो ये 12 किलोमीटर दूर हमारे पास एक और पावर बीम के साथ कनेक्टेड है। अच्छा जी, ये पावर बीम जो है वो नीचे उसकी वायर गई और एक स्विच के साथ होती हुई वापसी 2 तारें आ रही हैं, उसकी केबलें आ रही हैं, जो कि एक और ओमनी लगी हुई है, हमारी ओमनी एंटीना होता है। और ओमनी के साथ बुलेट के साथ सर्विस ओमनी आउट हो रही है, जो कि एक ये भाई साहब को लैपटॉप पे कनेक्शन दे रही है, और एक घर के अंदर ऊपर हमारी ये कोई वायरलेस राउटर बना हुआ है किसी कंपनी का, तो उसको भी सर्विस मिल रही। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हमारे मोबाइल और हमारे लैपटॉप 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के होते हैं, या जो होम और ऑफिस यूज़ के लिए राउटर होते हैं वो भी ज़्यादातर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के होते हैं। तो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ को ये बुलेट 2.4 गीगाहर्ट्ज़ होगी तो उनको सर्विस देगी, अदरवाइज़ ये सर्विस उनको नहीं देगी। आगे चलते हैं। ये लगी हुई है हमारी इस टाइम की सबसे पावरफुल डिवाइस, जिसका नाम है एयर फाइबर 5U, जिसके जैसे कि मैंने पीछे भी आपको बताया था, इसके ऊपर एक जगह पे लिखा हुआ है 100 किलोमीटर तक आप सर्विस इससे दे सकते हैं। 100 किलोमीटर दूर तक सर्विस आप ब्रिज बना सकते हैं, मगर 100 नहीं तो 50 किलोमीटर तो गारंटेड है। 50 किलोमीटर प्लस आप इसके साथ फाइबर कनेक्शन आप बना सकते हैं। ये फाइबर टेक्नोलॉजी बहुत आउट क्लास है, इसमें एक तो डाटा रेट ज़्यादा मिलता है और इसकी कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये जो एयर मैक्स टेक्नोलॉजी है, इससे एडवांस है एयर फाइबर। ये 30 किलोमीटर दूर चलते हैं। ये जी हमारा चौथा टावर आ गया, और चौथा टावर के अंदर भी एयर फाइबर के साथ एयर फाइबर कम्युनिकेट कर रही है, और यहाँ से कनेक्शन लेके नीचे स्विच में आता है, और स्विच से फिर वापसी एक नैनो स्टेशन और एक पावर बीम के पास आता है। मैं थोड़ा सा जल्दी बोल रहा हूँ, मेरे ख्याल में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि पिछले 3 लेक्चरों में मैंने काफ़ी स्लो बोला है और इनको बार बार डिस्कस किया है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको जल्दी कंप्लीट करूं ताकि आप बोर ना हों, क्योंकि काफ़ी दोस्तों को समझ आ गई होगी, काफ़ी को नहीं आई होगी। बहरहाल मैं एक दफ़ा फिर इसको बताऊंगा। ये जो हमारी नैनो स्टेशन है ये सिग्नल आउट कर रही है, और यहाँ पे एक घर के ऊपर हमारी लगी हुई है जी नैनो बीम। ये भी नाम भी आपको देख आ रहा होगा, ये AC है, AC को हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये नैनो बीम M2 हमारी लगी हुई है, जो कि M2 नैनो स्टेशन से कम्युनिकेट कर रही है और उससे सर्विस हासिल कर रही है। और यहाँ इस घर के ऊपर देखते हैं हम कौन सी डिवाइस लगी है। इस घर के ऊपर लगी हुई है जी हमारी लाइट बीम M2। ये पहले मैंने आपको पिक्चर में बताई थी कि ये सारे UBNT की डिवाइसें हैं, जो कि काफ़ी रिलायबल है, मैंने आपको पहले भी बताया। और ये एक पॉइंट टू मल्टी पॉइंट के लिए ब्रिज लगी हुई है। पावर बीम ये थोड़ा सा दूर एक स्कूल को कनेक्शन दे रही है लोको M5 के साथ कनेक्टेड है ये स्कूल, और इस स्कूल में भी सर्विस आ रही है। इसके बाद एक और बिल्डिंग है, और बिल्डिंग के ऊपर फिर से एक नैनो बीम लगी हुई है। नैनो बीम ये M5 है। M5 इसलिए है क्योंकि ये ब्रिज बनी हुई है M5 के साथ, तो ये M5 होगी तो इसके साथ कम्युनिकेट करेगी, अदरवाइज़ नहीं करेगी। ये दोनों हमारी 2 नैनो बीम लगी हुई है, इसको देख लें।
اس گھر کے اوپر بھی نینو بیم لگی ہوئی ہے، اس بلڈنگ کے اوپر بھی نینو بیم لگی ہوئی ہے، مگر یہ کمیونیکیٹ کر رہی ہے اس ڈیوائس سے جو 5 گیگا ہرٹز ہے، اور یہ کمیونیکیٹ کر رہی ہے اس ڈیوائس نینو اسٹیشن سے جو کہ 2 گیگا ہرٹز ہے۔ یہ ڈیوائس اس سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتی اور یہ اس سے نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ دونوں کمپیٹیبل نہیں ہے ایک دوسرے کے لیے۔ 5 گیگا ہرٹز ہے تو 5 گیگا ہرٹز سے ہی لے گی، 2 گیگا ہرٹز ہے تو وہ 2 گیگا ہرٹز سے ہی لے گی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور یہ تیسرا کنیکشن، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا یہ پوائنٹ ٹو ملٹی پوائنٹ ہے، 2 کنیکشن یہ ہو گیا۔ تیسرا کنیکشن یہ لنک کے اوپر لکھا ہوا ہے 6 کلومیٹر دور۔ یہ ملٹی پوائنٹ اس لیے کام کر رہے ہیں کہ یہ سارے 30 ڈگری یا اس سے کم رینج کے اندر آ رہے ہیں، اسی لیے ہم اس کو 3 جگہوں پہ بھی کنیکشن دے سکتے ہیں۔ یہ پہلے والے ہی طرح ایک جو ہے سلائیڈ آ گئی ہے۔ 6 کلومیٹر دور ہماری ایک پاور بیم اور لگی ہوئی ہے۔ پاور بیم ایک ٹاور پہ لگی ہوئی ہے، اور ٹاور سے ایک تار نیچے آ رہی ہے کیبل، اور ایک سوئچ میں جا رہی ہے، اور سوئچ میں سے ہوتے ہوئے ایک اور سوئچ میں، اور وہاں پہ گھروں کو کنیکشن جا رہا ہے، کیونکہ اس کے متعلق میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ کیبل کا کنیکشن ہے۔ اب دیکھیں وائرلیس سے سٹارٹ ہوئے تھے، ہم بریجز میں آئے، اور بریجز سے بڑی برج کی ہے ہم نے 30-50 کلومیٹر دور آ کے پھر ہم نے وہی لائن بچھا دی، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے سوئچ سے ہوتے ہوئے اب یہاں پہ آ گیا۔ اب ہم واپس چلتے ہیں تاکہ آپ کا ایک کانسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ ہم مثال لیتے ہیں جی اس گھر کی۔ اس گھر کو کنیکشن مل رہا ہے، کہاں سے مل رہا ہے؟ یہاں پہ اگر سروس نیٹ کی آ رہی ہے تو وہ آ کہاں سے رہی ہے؟ اس کو کنیکشن مل رہا ہے اس سوئچ سے۔ اس سوئچ کے اندر نیٹ ہوگا تو اس گھر کو نیٹ جا رہا ہوگا، اور اس سوئچ میں نیٹ کہاں سے آ رہا ہے؟ اس سوئچ میں نیٹ آ رہا ہے اس سوئچ سے، اور اس سوئچ سے جو اس سوئچ کو جو نیٹ مل رہا ہے وہ اس سوئچ سے مل رہا ہے، اور اس کو مل رہا ہے اس سوئچ سے، اور اس کو مل رہا ہے اس سوئچ سے، اور اس سوئچ کو مل رہا ہے اس سوئچ سے نیٹ مل رہا ہے۔ یہاں پہ تو آگی نا آپ کی لائن کی بات کہ یہاں سے نیٹ آیا ہے اس سوئچ میں، ٹھیک ہے، اور یہاں سے ایسے سوئچز سے گزرتا ہوا اس گھر کی طرف گیا ہے، اور اس سوئچ میں نیٹ کہاں سے آیا؟ اس سوئچ میں آیا ہے جی اس پاور بیم سے آپ اس کو نیٹ ملا ہے، اور اس کو جی 6 کلومیٹر دور ایک ڈیوائس ہے پاور بیم، اس سے اس کو کنیکشن مل رہا ہے نیٹ کا۔ اب اس کو جی کہاں سے ملا؟ اس کو ظاہری بات ہے جی ایک نیچے سوئچ پڑا ہوا ہے اس سے ملا، یعنی کہ نیٹ اس سوئچ کے اندر بھی موجود ہے۔ یہاں پہ جو باقی پورٹیں ہیں، یہاں پہ آپ کوئی بھی ایک کمپیوٹر لگائیں، لیپ ٹاپ لگائیں لائن کے ذریعے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر بھی نیٹ فوراً آ جائے گا۔ اس میں کہاں سے آیا جی؟ اس میں آیا جی یہاں پہ ایک ایئر فائبر کی ایک ڈیوائس لگی ہوئی ہے، وہاں سے نیٹ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک دوسرے کے گیٹ ویز ہیں، گیٹ ہیں، دروازے ہیں جہاں سے سروس آ رہی ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک اور چیز یہاں پہ پھر دوبارہ بتا دوں کہ یہ ڈیوائسیں اسٹیشنز ہیں، کیونکہ اس سے یہ لے رہے ہیں، اور یہ جو دے رہی ہیں یہ ایکسیس پوائنٹ ہیں، دینے والی ڈیوائسیں ایکسیس پوائنٹ ہیں، یعنی کہ یہ بولنے والی ڈیوائسز ہیں اور یہ سننے والی ڈیوائسز ہیں۔ اگر دونوں بولیں گی ٹھیک ہے تب بھی کام نہیں بنے گا، اگر دونوں سنیں گی تب بھی کام نہیں بنے گا، اگر دونوں سننے والے ہوں گے تو دونوں خاموش ہوں گی، ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ نہیں کریں گے۔ اگر دونوں بولیں گی ایٹ اے ٹائم تو دونوں پھر بھی ایک دوسرے کی بات سن نہیں سکتی، سمجھ نہیں سکتی، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتی۔ اچھا جی یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ یہاں پہ نیٹ جو آیا ہے وہ کہاں سے ہے؟ اس ایئر فائبر جو ڈیوائس ہے اس کو 30 کلومیٹر دور ایک کہیں پہ لگی ہوئی ایئر فائبر کی ڈیوائس سے کنیکشن مل رہا ہے۔ اب اس کو کہاں سے ملا جی؟ یہ واپسی جا رہے ہیں جس طرح آئے تھے، اس ایئر فائبر کو لنک مل رہا ہے جی اس سوئچ کے ذریعے۔ اب اس سوئچ میں نیٹ کہاں سے آیا جی؟ اس سوئچ میں نیٹ آیا جی ہمارا اس ایئر میکس کی ایک پاور بیم سے۔ ابھی اس کو جی 12 کلومیٹر دور ایک اور ڈیوائس ہے
ٹھیک ہے. سیکنڈ جو ہمارا ٹاور ہے وہ اس پاور بیم سے جو 12 کلومیٹر دور اس ڈیوائس سے کنیکٹڈ ہے، جو اس کا ایکسیس پوائنٹ ہے. یعنی کہ یہ ایکسیس پوائنٹ ہے اور یہ اسٹیشن ہے. یہ بولنے والی ڈیوائس ہے اور یہ سننے والی. ٹھیک ہو گیا جی. یہ آپس میں کمیونیکیٹ کر رہی ہے اور ڈیٹا ٹریول کر رہی ہیں اور سروسز اس کے ذریعے وہاں تک جا رہی ہیں. اب یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی. آگے اس کو کہاں سے سروس مل رہی ہے؟ اس کو جی یہ سوئچ سے مل رہی ہے. اور اس سوئچ میں نیٹ کہاں سے آیا جی؟ اس میں نیٹ آیا جی یہاں سے. اور اس کو کہاں سے مل رہا ہے جی؟ اس کو جی مل رہا ہے ڈیوائس 10 کلومیٹر دور ایک اور ڈیوائس ہے وہاں سے مل رہا ہے، یہاں سے. اور جی یہ جو ایکسیس پوائنٹ ہے جس کا اسٹیشن جو پیچھے والا ہے جس سے یہ لے رہی تھی یا اس کو دے رہی تھی، اس کو دے رہی ہے یہ ڈیوائس. ٹھیک ہو گیا. اس ڈیوائس کے پاس نیٹ کہاں سے آیا؟ اس کے پاس آیا جی اس سوئچ کے ذریعے اس نے نیٹ حاصل کیا. اچھا جی اس سوئچ کو کہاں سے نیٹ ملا جی؟ اس کو جو نیٹ دے رہا ہے وہ دے رہا ہے سرور، اور سرور کو جو نیٹ مل رہا ہے وہ مل رہا ہے ایک ڈی ایس ایل موڈیم سے، اور ڈی ایس ایل موڈیم پوری ورلڈ سے کنیکٹڈ ہے. یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی میرے خیال میں کہ یہ ساری ڈیوائسیں یہاں سے ہوتے ہوئے اس سوئچ میں آئی ہیں، اور اس سوئچ کے ذریعے یہ سارے ایکسیس پوائنٹ لگے ہوئے ہیں سروس دینے والے. یعنی کہ یہ بولنے والی ڈیوائسیں. میں بولنے والی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر کوئی ایکسپرٹ بندہ بیٹھا ہو وہ کہے گا یار یہ بولنے والی اور سننے والی کوئی نئی جو ہے منطق کسی نے اسٹارٹ کر لی ہے. بھائی میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ یہ سروس آؤٹ کرنے والی، یعنی بولنے والی کا مطلب ہے سروس آؤٹ کرنے والی ایکسیس پوائنٹ، اور سننے والی یعنی کہ صرف حاصل کرنے والی ڈیوائسیں اسٹیشن. جو یہ اسٹیشنز ہیں یہ بھی اسٹیشن ہے، یہ بھی اسٹیشن ہے، اور یہ سارے ہی اسٹیشنز ہیں. ہم یو بی این ٹی والی ڈیوائسوں میں جو فنکشن یوز ہوتا ہے یا الفاظ یوز ہوتا ہے وہ ایکسیس پوائنٹ اور اسٹیشن ہوتا ہے. یو بی این ٹی کے علاوہ جو ڈیوائسیں جیسے ٹی پی لنک میں، اس میں ایکسیس پوائنٹ اور کلائنٹ یوز ہوتا ہے، یعنی کہ ایکسیس پوائنٹ دینے والا اور کلائنٹ لینے والا. ٹھیک ہے. تو ہم یو بی این ٹی کی بات زیادہ تر کر رہے ہیں اس لیے میں ایکسیس پوائنٹ اور اسٹیشن یوز کر رہا ہوں. تو یہ سروس ہماری یہاں سے نکلی، یہاں پہ گئی، اس ٹاور سے اس ٹاور پہ گئی، اور اس ٹاور سے اس ٹاور پہ، اور اس ٹاور سے ادھر ہوتے ہوئے یہ ایک لین کا نیٹ ورک تھا وہاں پہ چلی گئی. ایک چیز تو یہ آپ کو میرے خیال میں کلیئر ہوگی کہ یہ نیٹ کیسے کیسے جا رہا ہے. اب آگے رہ گیا مسئلہ ہم ان ڈیوائسوں کو کنفیگر کیسے کریں کہ یہ 10 کلومیٹر دور جا کے لنک دے. ٹھیک ہے. اور پھر 12 کلومیٹر دے، پھر 30 کلومیٹر جا کے لنک دے. اس کو کیسے کریں گے؟ یہ اگلے سارے چیپٹروں میں ہم ساری کنفیگریشن سکھائیں گے. جو کچھ میں نے بتانا تھا ان 4 چیپٹروں میں یہ مکمل ہو گیا ہے. بات مکمل ہو گئی ہے کہ یہ 3 سینیریو جو ہیں کیبل کا بھی ابھی میں بتاتا ہوں. کیبل کا آخر میں جو میں نے یہ بتایا ہے یہ والا کیبل والا سسٹم، اس میں یو ٹی پی کیبل کا کانسیپٹ تو آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ اگر آپ وائرنگ کرتے ہیں سوئچز کے ذریعے تو اس طرح کر سکتے ہیں. کسی بھی گاؤں میں، قصبے میں، شہر میں، محلے میں، ٹھیک ہے، یا کوئی ٹاؤن بنے ہوئے ہیں، بلاک بنے ہوئے ہیں، اس کے اندر آپ اس طرح کی وائرنگ کر سکتے ہیں. اور ہماری ایک اور چیز تھی فائبر، جو دور تک ہمارا نیٹ ایزیلی اور فل سپیڈ لے جا سکتی ہے. وہ بھی میں نے اسی ہی چیپٹر میں ڈسکس کی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم شروع میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا سرور سے کنیکشن نکل کے گیا ہے سوئچ میں. تو اس میں سارے جتنے بھی ہمارے کنیکٹر اور کیبلیں لگی ہوئی ہیں اس ساروں میں ہمارا نیٹ آؤٹ ہونے کے لیے تیار ہے. ہم وہاں سے ہم نکالتے ہیں ایک کنیکشن، اور یو ٹی پی کیبل کے ذریعے جیسے اوپر لکھا ہوا ہے یو ٹی پی کیبل کے ذریعے یہاں سے نکالتے ہیں اور ہم میڈیا کنورٹر میں ڈالتے ہیں. تو اس میڈیا کنورٹر میں نیٹ آ گیا ہے.
یہاں سے اگر ہم فائبر کیبل کی 2 نوڈیں جو RX اور TX کہلاتی ہیں وہاں پہ لگائیں گے تو ہمارے پاس اس فائبر کیبل کے اندر، فائبر آپٹک کیبل کے اندر بھی نیٹ آ جائے گا۔ اب یہ کیسے آپ دور دراز جگہوں پہ لے کے جا سکتے ہیں، میں نے اگزامپل جسٹ بجلی والے کھمبوں کی دی ہے، آپ چاہیں تو کسی اور طریقے سے بھی لے جا سکتے ہیں اگر اور آپ کے پاس کوئی اچھا سا جو ہے اس کا ذرائع ہو، آپ زمین میں اس کو جو ہے لائن کھود کے اس میں بھی دبا کے لے جا سکتے ہیں۔ اس میں کٹنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے کیونکہ وہ نظر نہیں آتی، اگر کہیں پہ کٹ جائے تو آپ کو زیادہ پرابلم ہو سکتی ہیں۔ ویسے جو بڑی بڑی کمپنی ہیں وہ اتنی موٹی کیبل یوز کرتے ہیں کہ وہ اتنی جلدی کٹتی نہیں ہے۔ جتنی بھی بڑی کمپنی ہیں وہ اپنی وائر جو ہے وہ زمین کے اندر زمین دوز جو ہے ٹریول کرواتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں زیادہ سیکیور راستہ لگتا ہے، کیونکہ ان کی کیبل اتنی مضبوط ہوتی ہے، اس لیے وہ زمین کے اندر گاڑ دیتے ہیں اور وہیں سے ٹریول کراتے ہیں۔ جیسے ہم پوری دنیا کی کیبلیں جو ہے فائبر آپٹک کے ذریعے ہی تمام ملک آپس میں جڑے ہوئے ہیں، انٹرنیٹ کی سروسز وہیں سے آ رہی ہیں، اور وہ کیبل جو ہے وہ سمندر میں سے ہو کے آ رہی ہے، اور سمندر میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنے پریشر ہوتا ہے۔ ایک تو خود سمندر کا ہو گیا پانی کا، وہ اتنا نہیں ہوتا جتنا اس کے اندر جہاز یا اس کے اندر جانور ہوتے ہیں جو کہ کیبل کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور کیبل کئی دفعہ کٹی بھی ہے، سب میرین اس کو کہتے ہیں، تو وہ تو اس کے ذریعے بھی جڑی ہوئی۔ میں بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں ویسے دکھانے کے لیے میں نے یہ کھمبے سے بنائے ہیں، بجلی والے کھمبے، اس کے ذریعے تار لے جا رہے ہیں، آپ چاہیں تو زمین کے اندر گاڑ کے بھی لے جا سکتے ہیں جیسے آپ کو ایزی لگے۔ اچھا جی، یہاں پہ ہم نے تار باندھی اور ایسے باندھ کے کھمبوں سے ہوتے ہوئے ہم لے گئے تقریباً کوئی 20 کلومیٹر دور تک۔ اب 20 کلومیٹر کیسے بنتے ہیں، یہ تو جلدی جلدی پہنچ گئی۔ یہ دیکھیں وائرلیس برج کو بھی آپ دیکھیں تو 10 کلومیٹر کی برج یہ بنی ہوئی ہے، اور 12 کلومیٹر کی یہ بنی ہوئی ہے، تو تقریباً 20 کلومیٹر ہم تھوڑا سا شارٹ آئے ہیں، تو اس کے حساب سے 20 کلومیٹر کی وائر ہماری یہاں تک پہنچنے میں لگ جائے گی۔ 20 کلومیٹر دور تک ہم سنگل وائر جو ہم لے کے آئے ہیں وہ اس فائبر سے اور کچھ نہیں تو 4 گنا زیادہ جو ہے بہترین لنک ہم کو یہاں پہ دے سکتی ہے۔ یہ پھر وہی کہانی آ گئی کہ کیبل ہم 20 کلومیٹر دور لے آئے، اس کے بعد ہم نے میڈیا کنورٹر لگایا، اور میڈیا کنورٹر کے بعد ہم نے UTP کنیکٹ کی، اور ہم سوئچ کے ذریعے کنیکٹ ہو گئے۔ پھر ہم اگر آگے چاہتے ہیں کہ یہی کیبل ہم ڈائریکٹ وہ لائن والی جگہ پہ لے جائیں تو آپ کو یہ جو بریجز لگائی ہیں آپ کو ان کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، آپ ڈائریکٹ وائر کے ذریعے لے جا سکتے ہیں۔ فائبر جو ہے وہ ان لنک سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے، مگر فائبر لگانا تھوڑا سا کاسٹلی بھی ہے، اور اس کی سیکیورٹی کا بھی بڑا ایشو ہوتا ہے کہ 20 کلومیٹر یا 30 کلومیٹر یا 50 کلومیٹر دور تک فائبر بچھائی کیسے جائے۔ لوگ بچھاتے ہیں اور اس سے کئی گنا یہ وائرلیس لنک سے کئی گنا اچھا لنک بناتے ہیں تاکہ ان کو کمپلین کبھی نہ آئے۔ آپ چاہیں تو یہ ساری کی ساری یہ کیبل بچھا سکتے ہیں یا یہ وائرلیس لنک لے آ سکتے ہیں۔ میرا کام تھا آپ کو دونوں چیزیں اکٹھی دکھانا۔ اب یہ 2 لنک ایٹ اے ٹائم نہیں چل سکتے، ہاں ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے اگر فائبر لگائی ہوئی ہے اور یہ بھی لگائی ہوئی ہے، اور آپ نے جو یہ لنک آ رہا ہے آپ کا یہاں سے، اگر یہ جو اس کیبل ہے یہ نکال دیں یا آٹو سوئچنگ پہ یہاں پہ ایک سرور لگا دیں جو اس کو آٹو سوئچ لگا دے کہ اگر یہ وائر کام نہ کر رہی ہو تو یہ ہمارا وائرلیس جو کام ہے وہ شروع کر دے۔ یہ صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ فائبر کٹ جائے تو آپ کا وائرلیس لنک اوکے ہو جائے، اگر وائرلیس لنک خراب ہے یا ٹھیک ہے آپ کی فائبر ٹھیک ہے تو آپ وائرلیس کو بند کر دیں اور اس کو چلا دیں۔ اس صورت میں کہ آپ کی 20-30 کلومیٹر دور لمبی اگر
فائبر جا رہی ہے اور کسی وجہ سے وہ بند ہو گئی ہے تو آپ کو کمپلین نہ آئے، آپ فوراً ایک جو دوسرا آپشن ہے وائرلیس کا، آپ وہ فوراً سے ایکٹیو کر کے اسی ٹائم سروس اس راستے سے بھیج دیں، یعنی کہ ریڈائریکٹ کر دیں اپنی سروس وائرلیس کے ذریعے۔ جو ہماری بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں ان کے پاس بھی اس طرح کے 2-2 3 لنک ہوتے ہیں کہ اگر کسی لنک میں کوئی پرابلم آ جائے یا لنک ڈاؤن ہو جائے تو سیکنڈری لنک آٹومیٹکلی ایکٹیو ہو جاتا ہے اور ان کی ٹریفک دوسرے لنک سے ٹریول کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس صورت میں آپ دونوں سینیریو اکٹھے بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اتنا خرچہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ نہیں جی ہماری سروس جو ہے وہ 24 آن رہے، اگر ہمیں کوئی کمپلین آئے جو ہم چند منٹوں کے اندر اس کو صحیح کر دیں جب تک فالٹ دور نہ ہو، تو آپ یہ دونوں سینیریو ایٹ اے ٹائم اکٹھے یوز کر سکتے ہیں کہ آپ کی یہاں سے نیچے سے فائبر آ رہی ہو اور وائرلیس لنک بھی آپ کا بنا ہوا ہو۔ یہ دونوں چیزیں آپ ایٹ اے ٹائم اکٹھے یوز کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں آپ کو یہ وائرلیس کا اور لائن کا جو سسٹم ہے وہ کافی حد تک سمجھ آ گیا ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ گئی ہیں۔ اصل میں بار بار اس چیزوں کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ میں نے شروع میں نے کہا تھا کہ جو دوست نیٹ ورکنگ کی ABC سے بھی واقف نہیں ہیں وہ بھی اپنا نیٹ ورک کھول سکتے ہیں اور چلا سکتے ہیں اور کامیابی سے چلا سکتے ہیں اس کورس کو مکمل دیکھنے کے بعد۔ تو اس لیے میں بار بار ڈیپلی اور ایک ہی چیز بار بار رپیٹ کرتا ہوں تاکہ نئے دوستوں کو یہ چیزیں یاد ہو جائیں، اور جو ایکسپرٹ لوگ ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کورسز ان کے لیے ہیں اور کوئی بیڈ کومنٹ وغیرہ نہ کریں، تو ان کی مہربانی ہوگی اگر کوئی بندہ میری اس کا وجہ سے کچھ سیکھ سکتا ہے تو ان کو بھی بدظن نہ کریں۔ تو اگلے چیپٹر میں جس میں انشاءاللہ یہ ڈیوائسز، خاص طور پہ یہ جو بریجز، ایکسس پوائنٹ اور ان کے اسٹیشن، ان کو آپس میں کیسے لنک کرتے ہیں، کیسے بناتے ہیں اور ان کی ٹپس وغیرہ کیا ہیں، ان کے متعلق بتاؤں گا کہ آگے ان کی کنفیگریشن، یعنی کہ یہ جو 7 کلومیٹر دور لنک ہے تو یہ ڈیوائس ہیں 2 ایکسس پوائنٹ اور یہ اسٹیشن کیسے بنا ہے اور اس کی کنفیگریشن کیسے ہوئی ہے، اس کا سافٹ ویئر کیسے اوپن ہوگا، آپ اپنے کمپیوٹر کے ساتھ اس کو لگا کے ان کو ڈیوائسوں کو کیسے اوپن کر کے ان کے موڈ سلیکٹ کر سکتے ہیں اور ان کو ورکنگ کنڈیشن میں لے آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آ جائیں گے سرور کی طرف۔ تو سرور کو کیسے کنفیگر کیا جاتا ہے یا انسٹال کیا جاتا ہے، اس کی سیٹنگ کیسے کی جاتی ہے، اس کے فنکشن کیسے آن کیے جاتے ہیں، اس کے متعلق ڈیٹیل سے ڈسکس ہوگی۔ ایسے ہی ہم عنقریب انشاءاللہ جو ہے اس کورس کو جلدی ختم کر لیں گے۔ اگلے لیسن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں کا بہت خیال رکھیے گا اور میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ پہلی فرصت میں اس کا جواب دوں اور آپ کی کوئی کنفیوژن ہے تو اس کو دور کروں۔ اگر کوئی بڑا معاملہ ہے، آپ کو زیادہ سمجھ نہیں آ رہی اور زیادہ سے زیادہ کمنٹ اس کے متعلق آ رہے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ اس کے مطابق آپ کا ایک سوال جواب کی ایک ویڈیو بنا کے اسی ویڈیو کے اندر ڈیٹیل سے اس کے جواب دوں۔ اپنے دوستوں کا، اپنے رشتہ داروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے دوست فیاض علی خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔